رسول اللہ. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اس محفل میں آپ کی شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، قبولیت دعا کی شب ہے، بحق سیدہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تمام حاضرین محفل کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. ویسے تو ہر وہ شب جو معصوم سے، کسی بھی معصوم سے منسوب ہو، ان کی ولادت باسعادت کی شب ہو، اس شب کی نسبت خود ایک معنویت اور ایک عظیم پیغام اپنے اندر رکھتی ہے، اس سے انکار نہیں. اور برکت شب ہے، اور رحمت شب ہے، عظیم شب ہے. لیکن میں مبالغتاً یہ نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں. آج کی شب ان تمام شبہائے ولادت باسعادت ائمہ معصومین میں ایک منفرد شب ہے. اس سے کسی کلمہ گو مسلمان کو انکار کی جرأت نہیں. آج کی شب اس ہستی کے نام نامی سے منسوب ہے جس ہستی کی
آمد سے پہلے پروردگار عالمین نے اس ہستی کی مانوی شخصیت کا تعارف جن الفاظ میں کروایا ہے، سبحان اللہ، جب تک کلام مقدس موجود ہے تب تک یہ عنوان اس بی بی دو عالم کی مانوی شخصیت کا اعلان کرتا رہے. عظیم شب ہے. پھر کہہ رہا ہوں، اسے مناسبت سے صرف نہ مربوط سمجھیے گا کہ مناسبت ہے تو یہ جملے کہہ رہا ہوں، حقیقتاً عظیم شب ہے. میں اکثر ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین سے منسوب شب ولادت میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں اور وہ بھی درست ہوتے ہیں کہ ہر وہ شب جو کسی معصوم کی ولادت باسعادت کی شب ہے. آپ جانتے ہیں 3 شعبان سے منسوب دور درمیان کی 3 کی درمیانی شب ہی ہوتی ہے. جو شب آتی ہے وہ اگلے دن کی شمار ہوتی ہے نا. ایسے اکثر یہ عرض کرتا ہوں، یہ جملے دہراتا ہوں کہ ہر معصوم سے منسوب شب ولادت شب قدر سے کم نہیں. بے شک. لیکن آج جس سے مربوط شب ہے، جس ہستی کے نامی سے منسوب شب ہے، وہ ہستی کا ایک معنی و مفہوم ائمہ معصومین نے خود لیلۃ القدر بتایا. اس ہستی کے عناوین میں ایک عنوان لیلۃ القدر. دیکھیے آپ متوجہ ہوتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے یہ جملے دہرا دیتا ہوں. کیا اس ہستی کی عظمتوں کو کوئی خاطی، کوئی عاصی، کوئی خاکی بیان کرے؟ کوئی خاطی خطا کار، کوئی خاکی اس فرش کا رہنے والا اور خطا پر رہنے والا، خاکی بھی ہو خاطی بھی ہو، وہ جو خطا رکھتا ہے، وہ جو خاکی ہے، وہ کیسے بیان کرے کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے؟ اس ہستی کے مقام اور عظمتوں کے لیے آپ جس روح سے بھی اس ہستی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں، آپ کے پاس اس بی بی دو عالم کی ہر پہلو پر کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ. یعنی اس بی بی کی شخصیت اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ بی بی دو عالم کی مانوی اور روحانی شخصیت ہو، بی بی دو عالم کے فضائل و مناقب کی جہت ہو، اس آقا زادی کی اجتماعی شخصیت ہو، اخلاقی شخصیت ہو، قرآنی شخصیت ہو. ایک اسلامی معاشرے میں ایک خاتون کو کیسا ہونا چاہیے، ایک محافظہ رسالت اور ایک مبلغہ ولایت کو کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ ہر پہلو سے غور کرنا چاہتے ہیں اور کائنات میں کسی نمونہ عمل کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں. ایک ہی در ہے جس در پہ مصطفیٰ رکتے ہیں. آواز بلند صلوات. خوش قسمتی ہے ہماری، اللہ کی طرف سے سعادت حاصل ہے ہمیں کہ پورا ماہ ہی بی بی دو عالم سے منسوب ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، ایام فاطمیہ کے عنوان سے شروع ہونے والا سلسلہ آج تک باقی ہے اور یقیناً یہ سعادت ہے. میں نے لاہور میں ایک جملہ کہا ایام فاطمیہ میں، اب جلدی ہی کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے، چونکہ وضاحت اس کی نہیں جا سکتی، آن لائن بھی مجلسیں ہوتی. میں نے ایک جملہ ایام فاطمیہ میں عرض کیا تھا. جملہ یہ ہے، میں نے کہا کہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے بعد پیروان سید الشہداء نے
واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا اور عزاداری نے کہ کلچر نے معاشرے میں سید الشہداء کے نام اور پیام کو زندہ رکھنے کا جو ذریعہ ائمہ نے بتایا وہ اتنا مضبوط تھا کہ بنو امیہ کی 100 سالہ حکومت اس عزاداری کو نہ چھپا پائی نہ مٹا پائی. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس عزاداری کے ذریعے توجہ فرمائیں جہاں نام حسین پیام سید الشہداء زندہ رہا وہیں پر اس عزاداری نے بنو امیہ کو اسلام میں مقدس نہ بننے دیا. نہیں معلوم آپ میری بات ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آج بنو امیہ سے لوگوں کو نفرت ہے تو اس کا سبب عزاداری. میری بات کا توجہ رہے اور اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ پڑھے نہیں اپنے موجودہ حالات کو دیکھ لیں. جہاں جہاں عزاداری ہے وہاں بنو امیہ منفور ہیں. ایسے ہی ہے جہاں عزاداری نہیں ہے وہاں بنو امیہ محبوب ہیں. وہاں بنو امیہ کے بارے میں لوگوں میں نہ یہ شعور ہے نہ انہیں حقیقت بنو امیہ کا ادراک اور احساس ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جہاں عزاداری نہیں وہاں بنو امیہ جو حقیقتاً دشمنان دین اور روح دین کو ختم کرنے آئے تھے اگر ان کے اس منصوبے کو کسی نے ناکام کیا تو اس ہستی کا نام حسین ہے. ایسے ہی نا کربلا ہے. نہیں بھئی اب جملہ کہہ رہا ہوں میں نے یہ لاہور میں ایفٹ روڈ پہ یہی جملہ عرض کیا. میں نے کہا ایک کام کربلا نے کیا وہ کیا کربلا نے بنو امیہ کو مقدس نہ بننے دیا. اب ایام فاطمیہ دوسرا کام کریں گے وہ کیا ایام فاطمیہ اب یہ کام کریں گے کربلا نے بنو امیہ کو عیاں کیا ہے اور ایام فاطمیہ بنو امیہ کو لانے والوں کو عیاں کریں گے. یہ بات میں توجہ ہے. لہذا یہ عنوان فاطمیہ سے کچھ لوگوں کو نہیں اکثر لوگوں کو جو اذیت اور جو تکلیف ہو رہی ہے عام مسلمان سمجھے نہ سمجھے وہ سمجھ رہے ہیں نہیں توجہ ہو رہے ہیں. جن کا بنو امیہ سے تعلق ہے اور جو بنو امیہ کے نمک خوار ہیں وہ چاہتے تھے بنو امیہ مقدس بنے نہ بن سکے کربلا کی وجہ سے. کربلا کہتا ہوں منبر پہ کہہ رہا ہوں اگر عام اہل سنت تک بھی یزید نفرت کا سبب ہے اور بنو امیہ کا ذکر وہ فخر سے نہیں کرتے تو اس کا سبب صرف حسین ہے. ایسا ہی ہے نا ورنہ لوگ بنو امیہ کو بھی صحابی اور تابعی کہہ کے بچا لیتے اگر وہ نہیں بچ پائے تو کربلا کے صدقے اس لیے کربلا کی مخالفت وہ کرتے تھے. توجہ بھائی وہ کربلا کو مٹانا چاہتے تھے وہ کربلا کو محدود کرنا چاہتے تھے وہ عزاداری کو ختم کرنا چاہتے تھے. ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں چونکہ کربلا کے نتیجے میں جو سوال پیدا ہوتے تھے ابھی تو وہ اس کے جواب نہیں دے پائے. فاطمیہ نے اس سے اگلے سوال پیدا کر دیے. ایام فاطمیہ ان کے مذہب کی اساس و بنیاد کو متزلزل کر رہا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بی بی کے عنوان سے میں ممبر سے کہتا ہوں اگر آپ واضح مصائب بی بی کے نہ بھی پڑھیں اگر ایک وقت آ جائے نہ پڑھنے کے نہ پڑھیں آپ بی بی کا صرف ذکر کرتے رہیں. بی بی کا ذکر تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. اگر ہم سیدہ کا تذکرہ اور سیدہ کے فضائل و مناقب جو ہیں جو قرآنی ہیں جو اہل بیت نے بیان فرمائے ہیں جو معتبر کتب میں موجود ہیں آپ سیدہ کا تعارف اگر ویسے کرواتے رہیں گے ہوگا کیا نتیجہ یہ نکلے گا عام مسلمان کو سیدہ کی عظمت کا ادراک و احساس ہوگا. اور یاد رکھیں
جتنا اہل بیت کی عظمت کا احساس ہوتا جائے گا لوگ اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں گے. جب قریب ہوں گے تو پھر پتا چلے گا ان سے محبت اور اس عظمت والی ہستیوں پہ ظلم کرنے والوں سے نفرت کرنی ہے. یاد رکھیں ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ میں شیعہ ہوں, اس لیے نہیں کہ کوئی سنی ہے, ہر محب اہل بیت سے کہہ رہا ہوں اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت امت پہ قرض بھی ہے, فرض بھی ہے. اہل بیت کا ذکر قرض بھی ہے, فرض بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے. میں بار بار ایک جملہ اپنی اکثر مجالس میں دہراتا ہوں. الحمدللہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دہرانے میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جملے عادی حالت میں کہے نہیں جاتے, جب زبان سے نکل جائیں, یاد رہ جائیں تو پھر جب بھی دہرائے جائیں واللہ. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, بعض جملے خود سوچتا ہوں میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ ممبر پہ کیسے آ, واللہ باللہ ثم اللہ کہہ رہا ہوں میں, ایسا نہیں کوئی کہہ رہا ہوں کچھ سوچ کے آتا ہوں اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے کہوں, نہیں, کوئی خوبی نہیں ہے, نہ میں اہل زبان ہوں, نہ مجھے کوئی اتنا میں کوئی اردو پہ وہ دسترس ہے, نہ میری لفاظی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میری گفتگو میں لفاظی نہیں ہوتی, گفتگو ہی ہوتی ہے. تو اس گفتگو میں اگر کوئی جملہ آ جائے تو وہ پھر ہم خود تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جملہ دہرا رہا ہوں آج کل ان مجالس, اس محافل, اس ذکر اہل بیت نے دو کام کرنے ہیں, دو کام. ہم کہتے ہیں یہ ظہور کے لیے مقدمات فراہم ہوں گے, کہتے ہیں نا, تو جس ہستی کے لیے مقدمات فراہم ہوں گے وہ ہستی سقیفے کی نمائندہ نہیں, وہ غدیر کی نمائندہ بات کا توجہ نہیں ہے. میں محفل میلاد ہے, انشاءاللہ اس بارے میں بھی کچھ ضرور کہوں گا, لیکن یہ جملے بھی اہم ہیں. میں کہتا ہوں مجلس ذکر کے ساتھ ساتھ مجلس فکر بھی ہو جائے, ایسا بھی ہے نا, بی بی کے نام و عنوان سے ایک پیغام ہو جائے. دیکھیں وہ جو آنے والی ہستی ہے نا وہ غدیر کی نمائندہ ہے, سقیفہ بھی نہیں. دنیا کی مشکلات کا سبب سقیفہ ہے, غدیر نہیں. نہیں توجہ ہو رہی آپ کی. مسلمانوں کی تمام مصائب اور مشکلات کا سبب سقیفہ ہے, غدیر نہیں. اور یاد رکھو امت اس وقت تک نجات نہیں پا سکتی جب تک سقیفے سے رشتہ توڑ کر غدیر سے جوڑے گی نہیں. میری بات میں توجہ رہے گی. اس وقت تک نجات ممکن نہیں. آپ کی محبت ہو گئی, آپ زیادہ متوجہ رہیں تو مجھے خوشی ہوگی. آپ متوجہ رہیں گے بعد میں انشاءاللہ سب کا سمجھ آئیں گے, سب کا حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ. محبت کا انداز ہے, متر متوجہ رہیں گے, متوجہ رہیں گے تاکہ گفتگو کی سنجیدگی باقی رہے. معذرت چاہتا ہوں, آپ کی اپنی محبت ہے, لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا دو کام ان مجالس, ان محافل, اس ذکر اہل بیت نے کرنے ہیں. دنیا کو سقیفے سے توڑ کر غدیر سے جوڑنا ہے, جوڑنا ہے. اور یاد رکھیں وہ آنے والا سقیفے کا نمائندہ نہیں, غدیر کا نمائندہ. وہ جملہ تو میرا یاد ہوگا کہ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے, یہ تو دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے, تو میں تو سادہ سی دلیل دیا کرتا ہوں, اور وہ جو ہر بندہ اس کا جواب لے آئے اگر لا سکتا ہے. دیکھیں بھائی, وہ جو ہستی آ رہی ہیں وہ بن کے آ رہی ہیں یا آ کے بنے گی؟ جن کا انتظار کر رہے ہیں انتظار اسی کا ہوتا ہے جو ہو. نہیں توجہ. دیکھیں آپ مجلس محفل رکھ لی, نام پہلے لکھتے ہیں نا, فلاں خطیب خطابت کریں گے, خطابت فلاں کی, تو جن کی خطابت کا اعلان ہوا آپ کو اسی کا انتظار ہوتا ہے. تو وہ جو خطیب پہلے ہے یا آگے بنتا ہے, یعنی یہاں آگے بنے گا یا بنا ہوا ہے, آپ انتظار کر رہے ہیں نا, تو انتظار ہوتا ہی اس کا ہے جو ہو. اب جو میرے آخری کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا. کوئی مہدی بھی ہیں, آپ جانتے ہیں یہ امام کا لقب ہے, نام یعنی ہدایت یافتہ, ہدایت شدہ. آسان لفظوں میں ہدایت شدہ فارسی کا لفظ ہے, یعنی جو ہدایت پائے ہوئے ہیں, آ کر ہدایت نہیں پائیں گے, اسی لیے مہدی بن کے آ رہے ہیں. تو ہادی بھی ہے, ایسا ہی ہے نا. دوسرا جن کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہے نا,
آگے تو نہیں بنیں گے. تو جو آ رہے ہیں اور بن کے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے تو نہیں بنایا. تو کن کے بنائے ہوئے ہیں؟ کن کے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے. صرف ہم کہتے ہیں؟ نہ، ہر مسلمان کہتا ہے. ہر مسلمان کہتا ہے کہ وہ کعبے سے اعلان امامت کریں گے. چلے باقی ہستی جو میری ایک اہل حدیث سلفی اہل حدیث جانتے ہیں، وہ حضرت حسین حضرت حسن کا ایک بار میں کہوں جواب میں امام حسن امام حسین کہتا ہے امام نہیں ہے. میں نے کہا اچھا وہ جو رسول خدا کی حدیث ہے وہ مہدی کیا ہے؟ اب تو نام بھی کوئی مہدی نہیں دیتا نا اس طرح. امام مہدی روایتاً اگر کوئی نہ بھی سوچے تو ایسے ہی کہے گا. معذرت چاہتا ہوں، میں امام کا نام اس طرح لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو اس نے کہا، میں نے کہا وہ جو امام ہے وہ آپ نے بنائے ہیں. اور سرکار کی حدیث ہے بخاری میں ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ پیچھے ہوں گے. جو عیسیٰ سے آگے ہیں تو جن کی صلاحیت یہ ہو کہ عیسیٰ سے آگے کھڑے ہوں، وہ امت کے پیچھے تو کھڑے نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. تو اب وہ جو ہستی آ رہی ہیں بن کے آ رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں؟ بن کے آ رہی ہیں. اسی لیے کہا ہے غدیر کی نمائندہ ہے. صحیفے میں بنایا گیا، غدیر میں اللہ کا بنایا دکھایا گیا. چلے اب بے مناسبت یہ بات نہ ہو جائے. تذکرہ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا. سیدہ کونین کا تذکرہ ہے. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں سیدہ کے فضائل، مناقب، مقام و مرتبہ بیان کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، واللہ نہیں. کیوں؟ چونکہ سیدہ مصداق انسان کامل ہے. سیدہ مصداق انسان کامل ہے. جو انسان کامل ہو اس کی شناخت یا وہ کروائے جس نے اسے کامل بنایا، یا وہ جو اس جیسے کامل ہیں. نہیں توجہ. ہر کامل کی شناخت یا ان سے پوچھے جس نے اسے کامل بنایا یا اس سے جو اس جیسے کامل ہیں. تو سیدہ مصداق انسان کامل ہے. اب بربلا کہتا ہوں سیدہ کیا ہے، یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو یا مرتضیٰ سے پوچھو. سیدہ خدا کی نظر میں کیا؟ اب میری ایک موضوع پر ایک کم از کم تقریر ہے، لیکن ایک جملہ کہنا ہے. سیدہ خدا کی نظر میں کیا ہے؟ خدا کی نظر میں کیا ہے؟ کون نہیں، کون نہیں، کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کہتے ہیں یہ فلاں ہے، نام لیتے ہیں. ایک دفعہ پوچھتے ہیں کیا ہے، آپ بتاتے ہیں یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے. ایسے ہی ہے نا. وہ جو دوسرا سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی صلاحیت اور کمال کیا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا ہم سے کہ ہم آل محمد کے بارے میں جانیں کہ یہ کون ہے. خدا کہتا ہے تم پہچانو یہ کیا ہے. چلے ایک جملہ کہہ دوں، کچھ لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے، اس منبر سے بھی اور آپ سننے والوں میں بھی شاید کوئی ہو اور میڈیا پر بھی جا رہی ہے. پروردگار کو آل محمد سے محبت ہے یا نہیں؟ کتنی ہے؟ اچھا بہت زیادہ کی. اب زیادہ کی آپ حد نہیں بتا سکتے. زیادہ کی حد بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے نا. قرب کی جو منزل تصور کریں، آل محمد اس پہ پہلے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے آل محمد ہے نا. ایسا ہی ہے نا. تو قرب کی آخری منزل، اور قرآن مجید میں نام ہی نہیں لیا. ائمہ کا نام ہے، سیدہ کا نام قرآن مجید میں ہے. جو ہمارے پاس موجودہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں نام ہے. تو پھر اس کا معنی ہے کہ اللہ کو محبت نہیں. نہیں، نام نہیں خدا دے رہا تو محبت کیسی ہوئی؟ کبھی سوچا کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ذات و حقیقت صحیح فرمایا، جس ذات نے ان کی خاطر کائنات بنا،
یہ سبب بقائے کائنات بھی ہے اور سبب وجود کائنات بھی ہے یا نہیں ہے نا؟ خدا ائمہ نے فرمایا ہے نا ہم اساس الدین و عماد الیقین، فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں کسی کا قیاس ہم پہ نہ کرنا، کسی کا قیاس ہم پہ نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کیف یسبب من جرت نعمتہم الیہ ابدا، فرماتے وہ ہماری برابری کا دعویٰ کیسے کرے گا جس کے وجود کا سبب ہی ہم ہیں، جن پر ہماری نعمتیں جاری ہیں، نعمتیں ہماری وجہ سے اللہ کی نعمات جاری ہیں۔ تو پروردگار نے جن کی خاطر کائنات بنائی، قرآن مجید میں ان کا نام ہی نہیں، چلے آج یہ پیغام بھی دے جائیں، پروردگار کا نام نہ لینا یہ دلیل نہیں کہ اللہ کو محبت نہیں، تو نام کیوں نہیں لیا؟ پروردگار نے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کیا کہ ناموں پہ جھگڑے نہ کرنا، میری بات نہیں پہنچی ہے، پروردگار نے کہا ناموں پہ جھگڑے نہ کرنا کہ فلاں جگہ آل محمد کا نام کیوں نہیں، اگر کیوں کا سوال ایک جگہ کرو گے تو دوسری جگہ بھی جواب دو، قرآن میں کیوں نہیں، اب یہ کیوں کا جواب میرے پاس تو نہیں، اللہ سے پوچھو، توجہ نہیں ہوئی، پتا چلا نام نہ لینا دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کو اس سے محبت نہیں، یہ دلیل نہیں بن گئی کہ آپ کو محبت نہیں۔ پروردگار نے نام لیے کس طرح؟ پروردگار نے کلام مقدس میں نام نہ لیا لیکن ان کے اوصاف ایسے بیان کیے کہ قیامت تک آیت کا معنی صرف ان پر ہی منطبق ہو، میری بات پہنچ جائے نہیں۔ ایک اور بات کرتا ہوں، پروردگار نے نام اس لیے نہ لیا کہ نام رکھنا آسان ہے، علامہ عبد الحسین امینی کا جملہ فرماتے ہیں اگر نام لیا جاتا تو کئی ہم نام پیدا ہو جاتے، کوئی کہتا میری بیٹی فاطمہ، کوئی کہتا میرا بیٹا علی، نہیں توجہ ہو، کوئی کہتا میرا بیٹا حسن حسین، اللہ نے کہا میں نام لوں گا ہی نہیں، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے، صفات اور کمالات پیدا کرنا مشکل ہے۔ دوسرا میں یہ نہیں بتاؤں گا یہ کون ہے، اے بھائی اب آپ کے مزاج اور معیار کے مطابق جملہ عرض کر رہا ہوں، پروردگار نے نام اس لیے نہیں دیا کہ پروردگار نے یہ نہیں بتانا کہ آل محمد کون ہے، پروردگار نے یہ بتانا ہے یہ کیا ہے، توجہ نہیں ہے، کون ہے کہ جواب میں نام آتا ہے اور کیا ہے کہ جواب میں صفات آتے ہیں۔ سیدہ پروردگار عالمین کی نظر میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ موضوع اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، بی بی کا تذکرہ، اور انشاءاللہ آپ سن بھی چکے اور الحمدللہ اس مرکز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ ایام فاطمیہ کی مجالس برپا ہو رہی، الحمدللہ۔ ایسے تو ہر مناسبت یہاں شایان شان طریقے سے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ میں کو خوشامد تو نہیں کر رہا، حقیقتاً ایسا ہے، اور سب سے زیادہ مجالس، سب سے زیادہ۔ اب عجیب ہے کہ اگر سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں پھر بھی کوئی مخالفت کرے تو دو چیزیں ہیں، یا مرض ہے یا غرض ہے، اور آپ کو میں نے کہہ دیا، اور اپنا شریف فریضہ سمجھ کے کہا واللہ منبر پہ کہا، شریف فریضہ سمجھ کے کہا مجھے یہ پڑھائیں نہ پڑھائیں، میں واقعا جو سمجھتا ہوں وہ کہا ہے کہ اگر کسی کا معقول اعتراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اسلام آباد میں اب 15 سال مجھے بھی ہو گئے رہتے ہوئے، اب تو ہم بھی اسلام آباد کے ہو گئے، ہاں ایسے ہی میرا بیٹا 3 سال کا 2 سال کا تھا جب ہم ادھر آئے، اسی طرح 2 بچے میرے پیدا ہی یہاں ہو گئے، تو اب ہم تو یہی کے ہیں نا، تو ہم بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ پر کیا ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک، اگر ممبر پہ بیان نہیں کرتے تو اس لیے کہ ان مسائل کو ممبر پہ لانا نہیں چاہتے، ورنہ جو کچھ ہمارے مراکز کے ساتھ لوگ اپنے غرض اور مرض کے تحت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، سامنے ہے، کتنا اہداف سے دور۔ اصل مقصد
میرے اور آپ کے وسائل آل محمد کے نام پہ خرچ ہونا کمال نہیں، ویسے خرچ ہونا جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ میری بات نہیں پہنچی۔ ان کے نام پہ خرچ کر لیں اور ان کے اہداف کے مطابق خرچ نہ ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اپنے نام کی ضرورت تھوڑی ہے۔ مجھے شہید متحری کا وہ جملہ میں محرم میں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ شہید فرماتے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم ہیں جنہوں نے نام حسین زندہ رکھا ہے، نہ کہتے ہیں حسین ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، یہ عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اگر کوئی عزاداری کی خدمت کرے تو اسے سعادت سمجھے، اور جتنی دیر خدمت کرے اسے سعادت سمجھ کر اپنا ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہر حوالے سے یہ مرکز، ہر حوالے سے، اور بالاخص اس جگہ کے جو عالم ہیں ان کے تقویٰ، ان کی بے نیازی، خدا خوفی، بندہ 1-2 سال کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، 1-2 سال میں بھی بندہ کسی کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا، لیکن الحمدللہ 12 سال سے تعلق ہے اس شخصیت سے۔ واقعاً یہاں جس طرح شایان شان جمعہ ہو رہے ہیں، جس قدر مقصد عزاداری ہو رہی ہے، اور اس عزاداری پر آپ کا دیا ہوا جو بھی خدمت ہے، ظاہر ہے کوئی اپنی جیب سے اس حوالے سے اس طرح تو نہیں، مجموعی ہے نا، اس کو امانت سمجھ کر جس طرح خرچ کیا جاتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی کو دیکھیں کوئی اعتراض میں وزن ہو تو بندہ سمجھ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے، وہ معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا کو چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کرنا یہ چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو سب جگہ ہو رہا ہے، یا اکثر جگہ پہ ہو۔ میری بات میں توجہ ہے، اکثر جگہ پہ یہ اس قدر تعداد میں لوگوں کا عزاداری میں شرکت کرنا، اور محرم کے بڑے اجتماعات میں ایک یہ حیدری چوک ہے، G6 ہے، اور یہ 3-4 کام بڑے عزاداری کے مجمع کے اعتبار سے، تو لوگوں نے خدمت کی ہے یار، کوئی خیانت تھوڑی کی ہے، ہاں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس مرکز سے کسی کو گمراہی پہنچی، کوشش یہی رہی، اور یہی ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ کمپرومائز نہ کیا۔ بے شک لوگوں کو دیکھ کے خطیب نہیں بلایا، خطیب کے ذریعے لوگوں کا مزاج بنایا، بے شک لوگوں کے مزاج کے مطابق عزاداری کو نہیں بدلا، عزاداری کے حقیقی معنی میں لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی، اور واقعی اس میں ان کا بھی ایک حصہ ہے اس مرکز کا۔ لہذا اس طرح شرعی طور پر یہ ہم سب پہ ضروری ہے، البتہ ہمیشہ گنجائش رہتی ہے بہتری کی، اگر کسی کے پاس اچھی تجاویز ہے بہتری کی تو دینی چاہیے، سب کو دینی چاہیے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ تو ان بریکٹ یہ بات جو ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا معنی اور مفہوم تو آپ جانتے ہی ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے جو مراکز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تعاون علی البر والتقوی، خدا کہتا ہے نیکی اور تقوی پہ تعاون کرو۔ تو اگر آپ کی نظر میں کوئی تجاویز ہے وہ دیں، ایک دفعہ ہوتا ہے عمارت میں کوئی چیز خراب ہے اسے صحیح کیا جائے تو وہ خیر خواہ ہوتا ہے، جو عمارت کو باقی رہنے دے اور اس میں تصحیح کرے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، جو عمارت ہی گرانا چاہے۔ نہیں توجہ فرمائیں، تخریب کا نام اصلاح نہیں ہوتا، وہ عمارت کو درست کرنے کا نام اصلاح ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو عرض کر رہا تھا پروردگار عالمین نے سجدہ کا تعارف کیسے کروایا، ایک ہی جملہ کافی ہے، مقام سجدہ، عنوان سجدہ، شب ہے سجدہ کے نام سے میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے، انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ جانی ہے، اس پر میری پوری گفتگو 5 دن کر چکا ہوں۔ عزیزہ نے محترم آپ کوئی اور آیت نہ پڑھیں، یہ سورہ کوثر ہی پڑھ لیں، اول سے آخر تک، اول سے آخر تک یہ سورہ کوثر ہی پڑھ لیں، یہ عنوان کوثر ہی پڑھ لیں، کاش میری بات پہنچ جائے، اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں کاش مجھے
مفہوم کوثر میں کیا مقام سیدہ ہے. کاش ہم ایک ایک جملے پہ جو علماء نے لکھا توجہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. آگے محسن قرآتی فرماتے ہیں تفسیر نور میں, کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید میں دوبارہ اس طرح آیت کا تکرار کہیں ہوا ہی نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نہیں, وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, آگا قرآتی کا ہی جملہ ہے. فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. قرآن مجید میں یہ آیت اس شکل میں دوبارہ آئی نہیں. کہتے ہیں قرآن پڑھ لیں لکھیں موجب پر انا اعطیناک الکوثر ایک ہی آیت آئی. توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. فرماتے ہیں اللہ نے دوبارہ اس آیت کا اس طرح دوبارہ تکرار ہی نہیں کیا. کاش بات پہنچ جائے. فرماتے ہیں کیوں تکرار نہیں کیا؟ تاکہ اس آیت کی انفرادیت باقی رہے. کاش بات پہنچ جائے. انفرادیت امتیاز باقی رہے. اب وہ فرماتے ہیں جب اللہ اس آیت میں تکرار نہیں کرتا تو جسے کوثر بنا کے بھیجے گا اس کے وجود میں تکرار کیسے کرے گا؟ بس جیسے اس آیت جیسی آیت نہیں ہے ویسے صاحب آیت جیسی بھی کوئی ہستی نہیں ہے. توجہ رہے گی. شب میلاد سیدہ اور میلاد کوثر. کیسا عظیم عنوان, میلاد کوثر. اور پروردگار فرما رہے ہیں انا, میں نے نہیں, ہم نے. اعطیناک, تجھے عطا کی. الکوثر, یہ ہے سیدہ. تجھے بیٹی نہیں دی. معذرت چاہتا ہے صنف نسوانیت میں, لیکن صنف نسوانیت میں ہو کر بھی بیٹی نہیں کہا, کوثر کہا. حالانکہ دشمن نے تو تانا ابتر دیا تھا اور اس کے لیے بھی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں, آیت میں ہے. یہ واحد سورہ کوثر ہے جس کی تفسیر خود سورہ میں موجود ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. آیت اللہ مصباح جزدی مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ. فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آخری آیت کر رہی ہے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو سوال ہوا کوثر کون ہے؟ بہتر متوجہ رہیں گے. کوثر کون ہے؟ آخری آیت پڑھے, درمیان کی چھوڑ دے. انا شانیہ کا ہوا الابتر, تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا. کہتے ہیں کہ یہ دشمن ابتر رہے گا کیوں؟ چونکہ کوثر مل گئے. کہتے ہیں بس کوثر ہو ہی ہو سکتی ہے جس کے آنے کے بعد دشمن کے تانے ابتر کا جواب ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے میری بات؟ انا, ہم نے, میں نے نہیں. اعطیناک, اب ہم کہہ رہا ہوں, اس کا معنی ایک لفظ میں کر دوں. آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی فرماتے ہیں اللہ جب اپنے بارے میں ہم کہے تو دو معنی ہوتے ہیں. یا پروردگار کی نظر اپنی الوہیت پہ ہوتی ہے یا نظر ربوبیت پہ ہوتی ہے. دونوں میں معنی. کہتے ہیں جب پروردگار اپنی, توجہ رہے گی, کہتے ہیں پروردگار جب اپنی عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہے اور کسی فعل میں انا کہے تو فرماتے ہیں دو چیزوں کا اظہار انا میں ہو رہا ہوتا ہے. ایک اس کا اظہار کہ وہ واحد و احد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ یہ فعل انجام دے رہا ہے. آج بات پہنچ جا رہا ہے. دوسرا وہ فرماتے ہیں جو وسائل ہوتے ہیں نا درمیان میں, وسائل اسباب, ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں عظمت کی طرف اشارہ الہ ہے یعنی الوہیت کی طرف اشارہ ہے, اور اسباب کی طرف اشارہ ربوبیت کی طرف اشارہ ہے. توجہ, فرماتے ہیں پروردگار نے انا کہہ کے بتایا کہ جو کوثر عطا کر رہا ہوں اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ عطا کر رہا ہوں.
جبروتیت و قہاریت کے ساتھ، اپنی پورے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ کوثر عطا کر رہے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی بھئی، وہ جو عطا کر رہا ہے اگر وہ اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ عطا کر رہا ہے تو جسے عطا کیا جائے گا، آیت کی طرف پھر لاتا ہوں اور آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ میں نے 50 منٹ کا ذہن میں جو رکھا ہے 50 سے 55 منٹ میں آپ کی زحمت ختم کروں، توجہ رہے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آیت کا صرف ترجمہ، ہم نے أَعْطَيْنَاكَ، آپ کو عطا کی، کوثر۔ تین ہستیاں آ گئی نا سبحان بھائی، تین ہستیاں آ گئی، ایک جس نے عطا کی، ایک جس کو عطا کی، تیسرا جسے عطا کیا۔ پھر دہراتا ہوں، ایک وہ ذات جس نے عطا کی، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، دوسرا وہ جس کو عطا کی، دو ہو گئی، تیسری وہ جس کو جسے عطا کیا، ایک جس نے، ایک دوسرا جس کو، تیسرا جسے، تین ہو گئی نا۔ تو اب پہلے اس کی عظمت دیکھو جس نے عطا کی، وہ ہے رب العالمین۔ نہیں توجہ ہو گئی، جس نے عطا کی وہ رب العالمین، جس کو عطا کی وہ رحمت للعالمین۔ دنیا غور کرے، اگر عطا کرنے والی ذات رب العالمین ہو، جس کو عطا کی وہ رحمت للعالمین ہو، تو سوچو جسے عطا کیا جائے گا وہ کیا ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا جو ہو گئی میری بات میں، نہیں میں پھر دہرا دیتا ہوں، کچھ دوست ابھی اگر متوجہ نہیں ہوئی، ایک ذات وہ جس نے عطا کی، دوسرا جس کو عطا کی، تیسرا وہ جسے عطا کیا۔ تو جب عطا کرنے والی ذات ہو رب العالمین اور جس سے عطا کی جا رہی ہے وہ ہو رحمت للعالمین، نہیں عالمین کا دائرہ سمجھنا ہے۔ اگر عطا کرنے والی ذات کا دائرہ بھی عالمین ہو اور جسے عطا کیا اس کا دائرہ بھی عالمین ہو، فرق اتنا ہے وہ عالمین کا رب ہو، یہ عالمین کے لیے رحمت ہو۔ اگر دونوں کا دائرہ عالمین ہے تو جسے عطا کیا جائے، جو عطا کا ذریعہ ہو اس کا دائرہ بھی عالمین ہونا چاہیے۔ پروردگار نے کہا میں نے تو وزن برقرار رکھا، میں عالمین کا رب، جسے عطا کی وہ عالمین کے لیے رحمت، اور جس کو عطا کیا اسے بنا دیا سیدۃ النساء العالمین۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی ایک نزاکت اور ایک عظمت ہے۔ ایک تو اللہ نے کوثر کہا، دوسرا پروردگار نے عطا کہا۔ فرماتے ہیں عطا ہر شے کو نہیں کہتے، نہیں توجہ ہوگی، جو عمل کے نتیجے میں ملے وہ جزا ہوتی ہے، عطا نہیں۔ جو عمل کے نتیجے میں ملے وہ جزا ہے، جو خوش ہو کر فضل کی شکل میں ملے وہ عطا ہے۔ اسی لیے بطول جزا نہیں، عطا ہے۔ عطا یعنی پروردگار نے خوش ہو کر، نہیں توجہ ہوگی، پروردگار اپنی رضایتوں کے ساتھ، پروردگار عطا کر رہا ہے یعنی ہدیہ دے رہا ہے، کسے؟ مصطفیٰ کو۔ چلے یارہ متوجہ ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ایسے جملے اگر دوبارہ بھی کہے جائیں تو لذت آتی ہے۔ اب یہ عطا کرنے والی ذات نے عطا کی، سیدہ عطا ہوئی کوثر کی شکل میں، تو جس کو عطا ہوئی وہ ہے مصطفیٰ۔ اچھا، یہ ہدیہ دینے والی ذات رب العالمین، ہم اللہ کی قدر و منزلت اور عظمتوں کو کیا سمجھے؟ اسی لیے عبادت کرتے اور تھک جاتے ہیں، چونکہ عبادت اتنی بلند ہی ہوتی ہے جتنی جس کی عبادت کر رہے ہو وہ بلند ہوگا۔
ایسا ہی ہے نا، آل محمد اپنی عبادت کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو تیری معرفت اور عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا؟ کیوں؟ چونکہ ان کے قلب میں پروردگار کی عظمتوں کا ادراک و احساس ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ توجہ رہے گی۔ مثلا ہم کسی نعمت کا شکر ادا کریں نہ کریں، لیکن آل محمد سے توقع رکھیں گے کہ وہ ادا نہیں کریں گے؟ نہیں، کوئی رکھے گا توقع؟ نہیں۔ چلیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں 2 لفظوں میں۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چوتھے امام کے پاس۔ امام لقمہ لگاتے ہیں، لقمہ کھا سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، پھر لقمہ اٹھاتے ہیں سجدے میں سر، پھر لقمہ اٹھاتے ہیں سجدے میں سر، دیکھتا رہا۔ وہ آنے والا شیعہ ہے۔ امام فارغ ہو کے متوجہ ہوئے، کہتا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سنیے گا، کہنے لگا نبوت آپ کے گھر میں، رسالت آپ کے گھر میں، ولایت آپ کے گھر میں، امامت آپ کے گھر میں، عصمت آپ کے گھر میں، جنت کی سرداری آپ کے گھر میں، کہ اللہ نے ہر وہ عظمتوں کا جو پیمانہ تھا وہ آپ میں رکھا۔ ایسے ہی ہے نا، کہا نبی رکھا تو نبیوں کے سردار، رسول رکھے تو خاتم الرسل، اور اللہ نے امام رکھا تو اوصیاء میں سردار۔ تو ہر نعمت اللہ نے اپنی عظمتوں کے ساتھ تمہیں دی ہے، آپ کو دی ہے۔ امام نے فرمایا یہ جو کچھ تم نے شمار کیا یہ دی کس نے؟ کہا اس نے۔ کہا عجیب ہے، وہ دینے میں بخل نہیں کرتا، میں نے شکر میں بخل کروں۔ تو جس مصطفیٰ کا وسیع ایسا ہو، درخت لگاتے ہیں سجدہ، درخت لگاتے ہیں سجدہ، کوئی سامنے اللہ کی نعمت آ جاتی ہے تو سجدے میں رک جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تو جس کے چوتھے وسیع کا مقام شکر نعمت یہ ہو، مصطفیٰ کا کیا ہوگا؟ اچھا، اب اگر اللہ نے جو مادی نعمتیں دی، اگر ان نعمتوں کا شکر محمد و آل محمد ایسے ادا کرتے ہیں کہ انسان حیران ہے، تو اگر نعمت دینے والا نعمت کی شکل میں نہیں ہدیے کی شکل میں دے اور دے بھی مصطفیٰ کو، تو اب کون سوچ سکتا ہے کہ سرکار اس ہدیے کی قدر نہیں کریں گے؟ سوچ سکتا ہے؟ اچھا، ہدیہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ رب العالمین۔ جنہیں دیا وہ ہے رحمت للعالمین۔ نہیں بھائی توجہ، پروردگار نے کوثر ہدیے کی شکل میں دی، عطا کی ہے۔ یعنی پروردگار نے اپنے پیغمبر کی تسلی خاطر کے لیے اور پیغمبر کے طعنہ ابتر کے جواب میں جسے عطا کیا وہ ہے کوثر۔ بس کیوں کہہ رہا ہوں بار بار یہ جملہ؟ تاکہ اس جملے تک آپ پہنچ جائیں۔ کاش اللہ نے کوثر کو ہدیے کی شکل میں دیا۔ اچھا، ہدیہ دینے والی ذات اگر خدا ہو اور لینے والے مصطفیٰ ہوں تو کوئی اور قدر کرے نہ کرے یہ کریں گے۔ اب سمجھو کیوں آج تک یہ معمہ حل نہ ہوا کہ جب بھی سیدہ آئیں سرکار اٹھ کے کھڑے ہو۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے؟ بعد نے کہا بیٹی کا احترام بتا رہے تھے، نا یہ بیٹی کا احترام نہیں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ بیٹی کا احترام نہیں بتا رہے تھے۔ اگر بیٹی کا احترام بتاتے تو جن کے نزدیک 4 ہیں باقی 3 کے لیے اٹھتے۔ میں جلدی میں جملہ کہہ رہے ہیں، جن کے نزدیک رسول کی 4 بیٹیاں باقی 3 کے لیے بھی یہ رویہ دکھاؤ، ان کے نزدیک بھی باقی 3 کے لیے یہ رویہ ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ نہ جب سیدہ آئیں اٹھ کے کھڑے۔ اگر سرکار نے ہر بیٹی کے لیے یہ احترام دینا ہوتا تو سب سے پہلے اس پہ عمل امیر المومنین کرتے۔ نہیں، بی بی کا احترام، حضرت ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا احترام کرتے تھے مولا، لیکن احترام کا معنی یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب بھی جناب زینب سامنے آئے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ ہے کسی کتاب میں؟ نہیں ہے نا، بلکہ برعکس ہے کہ جب بھی مولا آتے حضرت زینب اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ تو اہل بیت میں عظیم ہستیاں گزری، حضرت زینب، حضرت معصومہ، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون۔ کسی کے لیے کوئی امام ہر وقت اس طرح ایک اپنا عمل بنا کے اٹھا ہو، قیام کیا ہو۔ ہے؟ بولے تو صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بڑی عظیم ہستیاں تھی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، وہ ان کے والد اپنی بیٹیوں کے لیے ہر وقت اٹھے۔ ہے ایسا؟ تو نہ صحابہ میں یہ عمل نظر آیا، نہ اہل بیت میں آیا نظر۔
نہ آیا نظر، بلکہ برعکس نظر آیا۔ اولاد سے کہا گیا کہ والدین کے لیے اٹھو۔ سرکار کی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ حکمن کہا ہو جب بھی بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ہے نہیں۔ تو یہ عمل صرف بطول کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو کیوں ہے بھئی؟ رسول بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے، ہدیہ الہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب بھی سیدہ سامنے آتی ہے، سرکار بطول کے لیے نہیں اٹھتے، نہیں پھر کہہ رہا ہوں یہ اس ہدیہ الہی کے لیے دینے والی ذات جب کوثر بنا کے دے۔ اب میں نے عرض کیا نا، لفظ کوثر کی تشریح ہونی چاہیے، تبیین ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور ہوئی ہوگی مجالس میں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوثر کہا بیٹی نہیں، کوثر کثرت کے معنی میں ہے، لیکن سنیے گا اللہ ہر کثرت کی تعریف نہیں کرتا۔ آیت تو ذہن میں ہے نا، تمہیں کثرت نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، اور تمہیں اس کا پتہ تب چلے گا جب قبر میں جاؤ گے۔ ایسے تو یہاں کثرت کا ذکر ہے، تکاثر، لیکن مثبت نہیں۔ پتہ چلا اللہ کو ہر کثرت پسند نہیں۔ اب کوثر میں بھی معنی کثرت ہے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، بس آخری مرحلہ، جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کوثر کثیر کے معنی میں آتا تو ہے، لیکن کون سا کثیر؟ فرمایا جب فوعل کے وزن پر کوثر آئے تو اس کا معنی ہے خیر کثیر۔ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی پڑھی نہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ کوثر، 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 وہ کہتے ہیں فوعل کے وزن پہ اس کا معنی صرف کثیر نہیں، خیر کثیر نہیں۔ توجہ، پروردگار نے سرکار کو کثرت نہیں دی، خیر کثیر کثیر نہیں دیا، خیر کثیر دیا، خیر جملہ بدل دو، خیر کثیر دیا۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں عظمت سیدہ کو اس طرح دیکھیں، خیر کثیر دیا، کوثر خیر کثیر نہیں۔ توجہ ہوئی، پہلے خیر بنایا پھر کثیر نہیں۔ توجہ ہوئی، ہر کثرت باقی نہیں رہتی، وہی کثرت باقی رہتی ہے جس میں خیر آ جائے نہیں۔ توجہ ہوئی، ہر کثرت باقی نہیں رہتی، وہ کثرت باقی رہتی ہے جس میں خیر آ جائے نہیں۔ یار سیدہ کی عظمت، اور اس طرح بات نہ پہنچی تو مجھے خود دکھ ہوگا۔ خیر کثیر، دو جملے، دو لفظ ہیں، دو ہیں، خیر کثیر، خیر میں کثیر۔ یہ کثیر کس نے کہا؟ اللہ نے نہیں۔ توجہ ہوگی، اللہ کا کثیر، پروردگار جسے کثیر نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں۔ پروردگار کا قلیل سمجھنا ہے، قلیل، میری طرف متوجہ رہیں گے۔ پروردگار کا قلیل سمجھنا ہے تو پھر کثیر سمجھ میں آئے گا۔ میں جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں، نہیں توجہ۔ خیر کثیر، پروردگار کا کثیر ہے، پروردگار کا کثیر۔ قلیل کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے یہ نعمتیں شمار کرو، یہ جو میں نے تمہیں مادی نعمتیں دی ہیں نا، شمار کرو۔ کیا پروردگار؟ فلا تحصوها، تم شمار، یہ جو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ متاع قلیل۔ اب اس کی بھی وضاحت کروں، اور وہ بھی جینائی میں، جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر شمار میں کیسے آئے؟ جس کا قلیل شمار میں نہ آئے کثیر شمار میں کیسے آئے گا؟ اور کثیر بھی خیر میں۔ سیدہ کو بیٹی بنا کے نہیں دیا، خیر کثیر بنا کے دیا۔ خیر کثیر یہ کوثر کے معنی کی عظمتوں کو اگر ایک لفظ میں سمیٹے
کیوں کہا یہ بیٹی نہیں خیر کوثر ہے، یہ بیٹی نہیں کوثر ہے، کیوں کہا یہ تیرے لیے خیر ہے، نہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں سیدہ منفرد ہے، کائنات میں منفرد ہے۔ کیسے منفرد ہے؟ قرآن پڑھیں آپ جی صاحب، پروردگار فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنے کا معنی آزمائش، یہی ہے نا؟ نہیں توجہ بھی، اللہ نے بیٹی نہیں دی، کوثر دی، نہیں توجہ نہیں، بیٹی نہیں کہا کوثر کہا، بس جملہ سمیٹ دوں، اللہ نے کہا بطول تیرے لیے آزمائش بن کے نہیں آئی، تیری بقا کا سبب بن کے آ رہا۔ اس کے ذریعے بطول کے ذریعے تجھے آزمایا نہیں جائے گا، تجھے بچایا جائے گا۔ نہیں یہ کوثر کیسے ہے؟ میں نے واللہ اتنے الحمدللہ پڑھے لکھے ذہین لوگ ہیں اور انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ یہ کوثر کیوں کہا؟ اسی لیے کوثر کہا کہ کائنات میں سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر ہدایت ہے۔ دنیا کی ہر نعمت مصیبت ہے اگر وہ قرب خدا کا سبب نہ بنے، اور اس وقت تک قرب خدا ملتا نہیں جب تک معرفت ہادی نہ ہو جائے۔ اس لیے بطول کو کوثر کہا کہ قیامت تک کے لیے سلسلہ ہدایت کا محور و مرکز بطول ہے۔ اس لیے کوثر کہا کہ کائنات میں ہدایت کا سلسلہ اب اولاد بطول میں ہے۔ اگر کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور میری بات کی معنویت کو نہیں درک کر سکا، ہاتھ جوڑ کر جسارت نہ سمجھنا۔ پروردگار نے اس لیے کوثر کہا، ایک اولاد عام بنائی جو سادات ہیں، ایک اولاد خاص بنائی جو معصوم ہے، نہیں توجہ ہوئی، جن کی خاطر سلسلہ ہدایت مصطفیٰ آگے بڑھا، وہ امامت ہے، اور جن کے ذریعے نام مصطفیٰ باقی رہا وہ نصر ہے۔ اس لیے کوثر کہا بطول کے ذریعے تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا پیام بھی باقی رہے گا، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا پیام بھی باقی رہے گا۔ خدا کی قسم بطول کوثر کیسی کوثر، ان شانیک هو الابتر، تحقیق تیرا دشمن ابتر ہے۔ کس کا دشمن؟ سرکار کا دشمن نہیں، سرکار کا دشمن اور اللہ کا دشمن اور ہے، ایک نہیں۔ کہہ دوں ترجمہ کر دوں، اللہ نے کہا کوثر کے ذریعے میں نے اپنے دشمنوں کو ابتر بنا دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر پڑھنا نہیں، دیکھنی ہے۔ کیسے دیکھنی ہے؟ کائنات میں اسلام کے آنے کے بعد جو سقیفہ کے نتیجے میں بنو امیہ آئے، انہوں نے حکومت عرب و عجم پر کی یا نہیں؟ یہ ایران عجم ہو گیا، افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، ادھر سے اسپین، اندروس جسے کہتے ہیں عربی میں، اسپین تک یہ بنو امیہ کی حکومت گئی یا نہیں؟ بولے نا گئی۔ اچھا اگر کوئی کسی چھوٹے سے علاقے پہ چند سال حکمران رہ جائے نا، اس کے نام پہ قلعے بنے ہوئے ہیں، مقبرہ جہانگیر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو بنو امیہ نے 100 سال عرب و عجم میں حکومت کی، جاؤ ان کی قبریں ڈھونڈو، نہیں توجہ ہوگی۔ چلو قبروں کے علاوہ کائنات میں کوئی فخر سے کہے کہ میں بنو امیہ میں سے ہوں، نہیں توجہ ہوگی۔ نہ ان کی قبر کا نشان، نہ ان کی نسل فخر سے بتا سکتی ہے، نہیں توجہ ہوگی۔ تو نہ نام باقی رہا نہ قبر باقی رہی، نہیں وہ باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان شانیک هو الابتر کی تفسیر بنا کر انہیں کائنات کے لیے درس اور عبرت بنا دیا اور بتا دیا جو بطول سے دشمنی کرے گا نہ نسل رہنے دوں گا نہ اصل رہنے دوں گا۔ نہ ان کی نسل باقی رہنے دوں گا نہ اصل باقی رہنے دوں گا۔ کوثر خیر کثیر، خیر کثیر،
میں یہی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ سے خیر کثیر مانگا کر، نہیں توجہ، ہم نے یہ کوئی نہیں مانگے گا میرے سمیت،